بندے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہند الولی۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، آج کا یہ جلسہ یاد امام اعظم حضرت سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس شریف کے ضمن میں منعقد کیا گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت ایوب بن خلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علم اللہ کے پاس سے رسول اللہ کو آیا، علم اللہ کے پاس سے رسول اللہ کو عطا کیا گیا، رسول اللہ کو ملا، رسول اللہ کو آیا، اور رسول اللہ کے پاس سے صحابہ اکرام کو ملا، اور صحابہ اکرام کے بعد وہ علم ابو حنیفہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو صحابہ اکرام اور اہل بیت کے بعد امت کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، اور یہ مقام و مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ باقی کے اہل سنت کے جو تین امام ہیں، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کے تینوں بھی حضرت امام اعظم کی تعریف اور مدح کرنے والے ہیں، ان کے فضل کو ماننے والے ہیں، ان کی بزرگی کو ماننے والے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فقہ میں ہم تمام ابو حنیفہ کی عیال ہیں، اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابو حنیفہ کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ خدا کی قسم اگر ابو حنیفہ کسی لکڑی کے ستون کو یہ کہہ دے کہ یہ سونے کا ستون ہے، اپنے علم کی بنا پر اس کو سونے کا ثابت کر کے بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ علم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 80 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دادا حضرت زوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے خاص تعلق تھا۔ آپ کے دادا حضرت زوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خاص دوستوں میں سے تھے، اور جب کبھی مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ فالودہ بنا کر جو ہے مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا کرتے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بڑے شوق سے جو ہے اس کو نوش فرماتے۔ ایک روز کسی شخص نے کہا کہ اے مولا کائنات، آج نوروز کا دن ہے، یعنی سال کا پہلا دن ہے، عید نوروز جسے کہتے ہیں ایران کے لوگ، نوروز کا پہلا دن ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ زوتی ہمارے پاس جب بھی آتا ہے ہمارے لیے نوروز کا دن ہے، کہ جب بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں۔ اور جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت زوتی نے انہیں کپڑے میں لپیٹ کر مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی خدمت میں جو ہے پیش کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے انہیں گود میں لیا اور گود میں لے کر بے انتہا دعاؤں سے نوازا۔ حضرت امام اعظم کے صاحبزادے حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی دعائیں ہمارے حق میں اللہ نے قبول فرمائی ہے، اسی لیے میرے والد بزرگوار کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، آپ کا اسم گرامی نعمان، 80 ہجری میں ولادت ہوئی۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے وہ فہم و فراست، وہ عقل، وہ دانائی عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے اور اپنی شکست کو تسلیم کرتے۔ مشہور واقعہ ہے
9 سال کی کیا تھی، 8 یا 9 سال کی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بغداد کی سرزمین میں ایک دہریہ آیا، آ کر اس نے کہا کہ میرے چند سوالات ہیں، جو شخص ان سوالوں کا جواب دے گا تو میں سمجھوں گا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور نہ دے سکے تو تمہیں عیسائیت کو قبول کرنا۔ بہت بڑا پادری تھا، سوالات کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا چوستے پر، لوگ حیران ہو گئے کیا سوال کرنے۔ اس نے سوال کرنا شروع کیا، میرا پہلا سوال یہ کہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، سب سے پہلے اللہ ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ یہ سب بتاؤ، اور عقل سے، ایسے نہیں کہ قرآن و حدیث کی جو تو مانتے ہی نہیں قرآن و حدیث، عقل سے ثابت کرو کہ اللہ سے پہلے۔ پھر دوسرا سوال، اگر اللہ ہے تو اللہ کا چہرہ کدھر ہے، دیکھ کدھر رہا ہے؟ یہ سوال کیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بڑے بڑے لوگ پریشان ہوں گے، کیا جواب دیں گے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے بازار سے، دیکھا بڑا مجموعہ لگا ہوا ہے، کہا کیا بات ہے، کہا کہ یہ سوالات کر رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ مجھے آگے کرو، میں اس کے جوابات دوں گا، میں اس کے جوابات دوں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آگے گئے، حضرت خدمت تشریف لائے، نعرہ تکبیر۔ تو اس نے سوالات کی کہ اللہ سے پہلے کیا ہے، اور اللہ ہے تو اللہ کا چہرہ کدھر ہے، اور اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ حیران پریشان ہو گئے، آپ کمسن ہیں، ابھی چھوٹے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا کہ مجھے آگے کرو، اگر ہار بھی جاؤں گا تو بدنامی نہیں ہوگی، کہیں گے کہ چھوٹا بچہ ہے غلطی کر سکتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، آگے بڑھا دیا، کہا کہ ہماری طرف سے یہ جواب دیں گے۔ حضرت گئے، جا کر کہا کہ سوال تم کرو گے یا میں کروں؟ اس نے کہا سوال تو میرے ہیں، جواب تمہیں دینا ہے۔ تو آپ نے کہا سوال کرنے والا سائل ہوتا ہے، اور سائل نیچے ہوتا ہے، اور جواب دینے والا اوپر ہوتا ہے۔ سائل کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور جو دینے والا اوپر ہے، پہلے تم نیچے اتر جاؤ، اس کو اتار دیا، لوگوں نے کہا کہ ہاں اترو، وہ اتر گیا اوپر سے بلندی سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے جا کر تشریف لے گئے اور بیٹھ گئے اور کہا کہ اب کہو سوال کیا ہے تمہارا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں گنتی آتی ہے؟ اس کو کہا کہ ہاں گنتی تو آتی ہے، 1000 تو کہہ سکتا ہوں۔ کہا کہ گنو، گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ آپ نے کہا بس روک، کہا الٹا گنو۔ پریشان ہوا، ارے یہ کیا ہے مذاق میرے ساتھ؟ کہا جواب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ الٹا گننا شروع کیا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ کہا اور گن، کہا اس سے آگے تو آتے ہی نہیں ملے۔ کہا ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہا ایک سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے، ایک سے پہلے تو 0 ہے، ایک سے پہلے تو کچھ رہتا ہی نہیں۔ کہا ارے نادان انسان، اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جب لوگوں نے گنتی لکھنی شروع کی تو سب سے پہلے 1 لکھا، 1 کے بعد گنتی کا آغاز ہوا، 1 سے پہلے کچھ نہیں۔ اسی طرح حقیقی وحدہ لا شریک لہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہی ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ ہاں بڑی صحیح بات ہے، مان دیا۔ اب اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال کہ اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ بھی ہوگا، دیکھتا بھی ہوگا، تو دیکھ رہا ہے تو کدھر ہے؟ مشرق میں دیکھ رہا ہے، مغرب میں دیکھ رہا ہے، شمال میں دیکھ رہا ہے، جنوب میں دیکھ رہا ہے، چہرہ کدھر ہے اللہ کا؟ وجہ اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ امام اعظم نے لوگوں سے کہا کہ ایک موم بتی لے کر آؤ۔ اب فوراً لوگ تو جوش و جذبے میں رہتے، ایسے کاموں میں فوراً گئے، دوڑتے ہوئے لا کے موم بتی جو ہے پیش کر دی۔ حضرت کا سلگا اس کو موم بتی کو روشن کیا گیا، تو کیا ہوگی موم بتی؟